حضور کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا۔ ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کی ذات اقدس کائنات کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف آپ کی ذات اقدس سراپا رحمت ہے۔ سراپا رحمت کسے کہتے ہیں؟ تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت رحمت تھی، لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ کی ذات اقدس کی رحمت کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت اور رسالت صرف رحمت ہی نہیں تھی، وہ سراپا رحمت تھی۔ سراپا رحمت اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ رحمت اور سراپا رحمت میں فرق یہ ہے، سراپا رحمت اسے کہتے ہیں جس نبی کا چلنا امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کا بیٹھنا امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کا ہنسنا امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کا رونا بھی امت کے لیے رحمت ہو، جس نبی کی نماز بھی امت کے لیے رحمت بنتی ہو، جس نبی کا ہر عمل، جاگنا اور سونا، چلنا اور پھرنا، بولنا، گفتگو ہر اعتبار سے رحمت ہو، اس کو سراپا رحمت کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نبوت کو اللہ رب العزت نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اتباع کرنا اور آپ کے جتنے بھی مسائل تھے جن میں پیچیدگی رہ گئی، آپ علماء سے سنیں گے خلفائے راشدین کا دور نبوت کی تکمیل کا دور ہے۔ جن مسائل میں حضور کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن مسائل سے پردہ نہیں اٹھ سکا، وہ خلافت راشدہ کے دور میں ان تمام تر مسائل سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ حضور کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں آپ نے آل رسول سے محبت کر کے دکھائی، اپنے نواسے کو چوما، سونگا، لڑکھڑاتے ہوئے برداشت نہیں فرمایا، کندھے پر اٹھایا۔ محبت کے سارے سگن حضور کی ذات اقدس نے اپنے نواسے سے پورے فرمائے، اور اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ نے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ عملی طور پر آل رسول سے محبت حضور کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر دکھا دی۔ اس میں کچھ پیچیدگی باقی تھی کہ حضور کا خون تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے ایک طبی محبت کی وجہ سے آپ نے اپنے وہ نواسوں سے، اپنی بیٹیوں سے محبت فرمائی، اور طبی طور کی وجہ سے اس میں کچھ پیچیدگی تھی، تو صحابہ اکرام نے اس پیچیدگی کو ختم فرما دیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکا نہیں کھولا، جب کھولا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا کہ دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کے نواسے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، میرے گھر کے مہمان تھے، میری غیرت نے برداشت نہیں کیا ان کے کھانے میں آپ کو شریک ہوں، آپ کو شریک ہونے دوں، میری غیرت نے برداشت نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طبیعت تھی، آپ کا مزاج تھا گریڈ سسٹم سے وظیفہ مقرر کرنا۔ جو صلح حدیبیہ میں ہے اس کا وظیفہ کچھ اور ہوگا، جو مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں ان کا وظیفہ کچھ اور ہوگا، جو بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں ان کا وظیفہ کچھ اور ہوگا۔ گریڈ سسٹم سے آپ کا وظیفہ مقرر کرنے کا تھا۔ جب آپ نے وظیفے مقرر فرمائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ جو ہے بدری صحابہ جتنا مقرر کیا، آپ کا بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض نہیں کیا، سوال کیا کہ ابو جی کوئی ایسا غزوہ نہیں جس میں حضور کے ساتھ شریک نہیں ہوا ہوں، ساری میرا گریڈ سسٹم سے میرا 5000 روپے درہم بنتا ہے، آپ نے مجھے 3000 دیا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو 5000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے، بنتا تو میرا 5 تھا، مجھے 3 دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا 3000 بنتا تھا، آپ نے 5 دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سن، عبداللہ تو عمر کا پیارا ہے، حسین حضور کا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ، آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آل رسول کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سیکھی۔ توجہ، حضرت ابو ہریرہ روایت حدیث میں صحابہ کا امام ہے یہ شخص، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنے والا ہے یہ شخص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نواسوں کی رونے کی آواز برداشت نہیں کرتے، اپنے نواسوں کا لڑکھڑانا برداشت نہیں کرتے۔ سب سے بڑھ کر جب میں نے دیکھا کہ حضور کا نواسہ حضور کے کندھوں پر سوار ہے، آپ چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں، محبت بھی فرماتے ہیں، سب سے بڑھ کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آل رسول کی محبت اس وقت داخل ہوئی کہ جب میں نے دیکھا حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، آپ کی ذات اقدس امام حسین کو کھیلتا ہوا چھوڑتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اپنی گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دخل کو برداشت کر رہے ہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں، حضور کے محبین میں سے۔ یہ آخری بات، جنت ملے گی، توجہ، جنت ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے۔ آپ کی ذات اقدس پر ایمان لاؤ گے، آپ کو جنت مل جائے گی، توجہ، لیکن جنت میں درجات آپ کے بلند نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ سنت پر عمل نہیں کرو گے۔ جنت حضور پر ایمان کی وجہ سے ملے گی اور جنت میں درجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ملے گی، اور سنت آپ کو صحابہ اور اہل بیت سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ بہت پیارے انداز میں خطاب فرما رہے تھے، لیکن لگتا ہے انجھے قاری صاحب نے آپ کو تکیے لے آؤ تو تانوں ڈیون تو سب ہوں ایویں کام دائیو بڑھیں کھڑے ہر چاہ کے آپ کو سبحان اللہ، نہ اچھی آواز نہ آپ کو سبحان اللہ۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ ہون جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ بادشاہ نہ لڑائی ہوئی تو ویسوں کوئی نہ۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول نکلے نہیں۔ سبحان اللہ بلند آواز سے سب سوئے پڑے ہیں، مہمان آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یوں لگتا ہے یہ شبینہ پڑھتے پہنتے تھا سنتے پہنتے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے اے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے اے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اقدہ تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دا دل دا ٹکڑے، حسین زہرہ دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ کون حسین؟ آج اگر دنیا حق پر قائم ہے تو یہ صدقہ حسین کا ہے۔ اگر آج دنیا میں محمد کا دین سلامت ہے تو یہ صدقہ حسین کا ہے۔ اور آج میں اپنے الفاظ کو اگر یوں تعبیر کر کے کہوں کہ آج محبت اہل بیت کی تقسیم کے لیے کسی نے اگر بیڑا اٹھایا، اگر محبت اہل بیت کو پھیلانے کے لیے، محبت اہل بیت کو مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت نے جس عظیم شخصیت نے بیڑا اٹھایا، میں اب اسی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے، خدا کی قسم ہمارے اپنے علاقوں میں واقعات پیش ہے۔ میں عارف والا کا بیسیکلی رہنے والا ہوں۔ میں خامسہ میں پڑھا کرتا تھا تو میں اپنے علاقے میں گیا تو ہمارے علاقے شہر کی بہت بڑی مسجد ہے سی بلا، قدرتی وہاں کے مولانا صاحب نہیں تھے تو مجھ سے انہوں نے حکم کیا، میں وہاں چلا گیا، میں نے جمعہ پڑھایا اور رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ رمضان میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت علی پر میں نے گفتگو کی۔ بات ایک بزرگ آئے سفید ریش، پتہ نہیں اب زندہ بھی ہیں کہ نہیں، انہوں نے میرا ماتھا چوما اور فرمایا بیٹا 70 سال ہو گئے میں اس مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں لیکن خدا کی قسم کسی نے عظمت علی پر بیان نہیں۔ یہ فقدان ہے اور اس فقدان کو، یہ فقدان میرے اندر بھی تھا اور اگر اس فقدان کو کسی نے ختم کیا ہے
اس خالی گھر کو کسی نے محبت اہل بیت سے بھرا ہے تو وہ شخصیت ہے جس کو میں اب دعوت دینے جا رہا ہوں. میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اس عظیم ہستی کو دعوت دیتا ہوں. وہ آئیں، محقق اہل سنت، وکیل اہل بیت، حسینیت کے علمبردار، میرے اور آپ کے اندر حسینیت کا علم بلند کرنے والے حضرت مولانا محمد احسان اللہ صدیقی صاحب. نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، بیداری کے ساتھ نعرہ تکبیر. عظمت محمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مجلس تحفظ ناموں سے اہل بیت.